پیغمبر اسلام نے پوری زندگی جتنی بھی جنگیں کی ہیں دفاعی ہیں، دفاع کیا ہے، حملہ نہیں کیا۔ دوسرے حملہ کرتے تھے تو لوگ کہتے نہیں خیبر کی جنگ واحد جنگ ہے جہاں آپ نے حملہ کیا، آپ نے کہا میں خیبر آ رہا ہوں فتح کروں گا، نہیں، وہ یہودی مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو مسلمانوں نے آ کے شکوہ کیا یا رسول اللہ یہ خیبر میں یہودی ہم وہاں سے سفر کرتے وہ لوٹ لیتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے پہلوان وہاں موجود ہیں، مرحب، حارث، انتر، ان کا روب اتنا ہے، بہت قداور ہیں، بہت بڑے بڑے جسم ہیں، تو ان کا کوئی بھی تو رسول خدا نے ان کو خط لکھا باز آ جاؤ، میرے ماننے والوں کو آئندہ تمہارا خیبر کا کوئی یہودی نہ لوٹے۔ تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے دوسرا خط لکھا، وہ پھر بھی باز نہیں آئے، رسول خدا نے کہا باز آ جاؤ، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں خود خیبر آؤں گا اور خیبر فتح کروں گا۔ انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلا لی، کہا کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، محمد نے خط لکھا ہے، کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں، مرحب، حارث، انتر، پہلی کے مقابلے میں 3 ہی آئے۔ میں مرحب حارث انتر کی بات کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جناب سرور کائنات نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی 40 سال بھی یہاں پہ آ کے لوگ مقابلہ کرتے رہے، ہم جنگجو ہیں اور بڑے بڑے پہلوان ہمارے پاس ہیں، خیبر کا قلعہ تھا، آج بھی جائیں نا تو 1400 سال بعد بڑی اس کی ضخیم دیواریں ہیں اور اس کا دروازہ تھا جو 40 افراد لوہے سے کھینچتے تھے بند کرنے کے لیے، اور اس کو کھولنے کے لیے بھی بیچ میں چاروں طرف اس کے ایک بہت بڑا گودال تھا، اور اس میں وہ پانی ڈال دے، بعض اوقات اس زمانے کے اندر آگ لگانے کے لیے لکڑیاں ڈال دیتے، آگ لگاتے تاکہ کوئی آ نہ سکے، تو چاروں طرف اس کے، تو اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا وہ قلعہ بنا رکھا تھا۔ رسول خدا نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا۔ صحابہ کو لیا اور فوراً آپ چلے گئے خیبر کے مقام پہ، فدق سے تھوڑا سا اور آگے خیبر کا مقام۔ تو آپ نے کہا بھائی میں خیبر فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، صحابہ کو لیا رسول اسلام نے اور خیبر پہنچ گئے۔ پہلے دن ایک صحابی سے کہا یہ علم ہے، یہ ہے مجمع، یہ فوج، جب تک جیت نہ جاؤ واپس نہ آنا۔ وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے۔ رسول خدا نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجمع رکا ہی نہیں۔ رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی کیوں نہیں رکے تم؟ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ پہلے بھاگا تھا۔ پڑھ دوں یا؟ کہا یا رسول اللہ پہلے یہ بھاگا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم لوگ پہلے نہیں بھاگے۔ رسول خدا نے کہا خبردار، کل دوبارہ جانا، محمد کی آبرو کا معاملہ ہے، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا، جاؤ گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اگر رک جائیں تو میں تو لڑنے والا ہوں۔ پیغمبر نے دوبارہ علم دیا، پھر واپس آنے کے بعد پھر لڑائی ہو گئی، پہلے کون بھاگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا بہت ہو گیا، کوئی اور جائے گا؟ ایک اور صاحب نے کہا میں چلا جاؤں گا، ان کی رفتار زیادہ تھی۔ چلیں بس بھائی میں اب اور مزید اب سوچ رہا ہوں کہ نہ پڑھوں، وقت تمام ہو چکا ہے، مکمل کر رہا ہوں بہت تیزی سے۔ یقین مانے جب خیبر پیش کر رہا ہوں تو یہاں نہیں ہوتا، میری نگاہوں میں سب چل رہا ہے اس وقت۔ اب 39 دن گزرتے رہے، یہی لڑائیاں ہوتی رہی کہ کون پہلے چھوڑ کے آیا تھا۔ ایک صاحب تو ایسے تھے جن کو علم دیا وہ علم بھی چھوڑا۔ اب رسول اسلام نے کہا علم واپس لے آؤ۔ اب وہاں سے بس ایک ان میں سے بھائیوں میں سے ایک باہر نکلتا تھا اور وہ دیکھتا تھا، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی رکنے کی وہاں پہ۔ رسول اسلام نے 39 دن گزر گئے۔ اب ایک مرتبہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، پیغمبر اسلام نے کہا لَأَعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس بھائی
اور پیغمبر نے عشاء کے بعد اعلان کیا، اپنے خیمے میں چلے گئے، اور پیغمبر نے کہا آخری جملہ کہہ دیا تھا ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، وہ جائے گا خیبر فتح ہو جائے گا۔ اب سارے صحابہ کہہ رہے پوری رات نیند نہیں آ رہی، ایک صحابی وہ کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے، کہ کبھی زندگی میں شوق نہیں ہوا، کہ اس رات اتنا شوق تھا علم مل جائے کہ میں رات میں سو نہیں پا رہا تھا۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کیوں شوق تھا؟ کہ کیونکہ پیغمبر نے فرما دیا تھا اللہ نے جسے کل علم دوں گا نا، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، جائے گا اور فتح کر کے آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے نیند ہی نہیں آئی، اٹھا پیغمبر کے خیمے میں گیا، کہا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں کیا کل علم مجھے ملنے والا ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے کہا صبح کا انتظار کر، صبح بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ بتا دیتے تجھے علم نہیں ملے گا، سو جاتا۔ پیغمبر بھی سسپینس میں مار رہے، صبح کا انتظار کرو۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے سارے صحابہ کو فجر پڑھائی اور خیمے سے باہر نماز پڑھانے کے بعد کہا نادے علیان مظہر العجائب۔ سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں علی تو مدینے میں ہیں، 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ۔ پیغمبر نے کہا نادے علیان، جناب سلمان مدینہ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اٹھ کے چلنے لگے جناب ابو ذر اٹھے، جناب مقداد، جناب عمار، یہ ہیں رسول کے 4 یار۔ بس پہ وقت نہیں ہے، جیسے ہی یہ چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں، دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھائے، گھوڑا تیز تیز سانس لے تو اللہ گھوڑے کے فراٹے بھرنے کی قسمیں کھائے۔ وہاں سے جناب امیر آئے، یہاں پہ جناب سرور کائنات نے کہا میرا بھائی اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، گلے لگایا۔ پیغمبر اسلام سے جناب امیر نے اجازت دی، یا رسول اللہ اکیلا کافی ہوں۔ توجہ، کہ نہیں لشکر جائے گا، توجہ، کہ لشکر جائے گا۔ میں بہت سوچتا تھا کہ پیغمبر بھی جانتے ہیں یہ پہلے جا کے آ چکے ہیں، اب جانا کیوں ضروری تھا؟ پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں۔ اب میں یہاں نہیں ہوں، نجف میں ہوں، میرے مولا چلے، خیبر پہ پہنچے، ہاتھ میں علم تھا۔ خیبر کا قلعہ بہت بڑا، اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے، ہاتھ میں علم تھا، علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا، مولا نے علم اکھاڑا، پتھر کے اندر گاڑا، پتھر میں علم گاڑا۔ مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے، اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ توجہ، کہ اس کا مزاج کچھ اور ہے، اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا۔ نجومی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایک برج ہے، جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا۔ کمال اس کا نہیں ہے، اس برج کا ہے، وہ اس ستارے کے سامنے ہے، اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے۔ مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا، امامت کے کانوں نے سنا، میرے مولا نے علم اٹھاڑا، پھر
پھر علم گاڑا، پھر علم اٹھایا، پھر علم گاڑا. جب 9 مرتبہ توجہ سارے مجمع کی، خدا گواہ نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں. مولا نے 9 مرتبہ 7 یا 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا، الگ پتھر میں گاڑا. اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. کہا کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے. وہ برج جب ستارے کے سامنے آ جائے تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کہا نہیں، کمال اس کا ہے. کہا کیسے؟ کہا جب یہ علم اٹھاتا ہے برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا، جب یہ دوبارہ گاڑتا ہے برج واپس آتا ہے، یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے بس بھائی جناب امیر نے وقت تمام ہو چکا ہے. بھائی وقت نہیں ہے اور سینے میں دم بھی نہیں ہے. خیبر سنانے کے لیے پورا خون جگر دیتا ہوں. ایزانے کے نام جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا. جناب امیر نے تعارف کروایا، سمچنے امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب. ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی. آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے نام حیدر رکھا. تو علماء کہتے ہیں 2 وجہ سے. ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے. ابرار بھائی نے ربائی پڑھی تھی، ایک جملہ میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی یہ علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں آتی، ماں کے کردار سے آتی ہے. جانے کے جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا، تعارف کروایا میں کون ہوں. 2 وجہ سے، ایک کہ پتہ چل جائے ماں کا، دوسرے اس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی، سارے بھائیوں کو وصیت کی تھی. مجھے کسی نجومی نے زائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے، جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے. بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے. جیسے ہی مولا نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے نام حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو، حملہ کرتا ہوا شیر. اب اس نے سن تو لیا، کہا اچھا میری بھی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، یہ وہی حیدر تو نہیں. سمجھ بھی گیا. اچھا جب مرہم مارا گیا نا، یعنی تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مولا نے اس کو دعوت دی. ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. نہیں مسلمان ہوا، کہ ٹھیک ہے دعوت ہے حملہ کر. بہت تداور تھا، بہت طاقتور تھا. اب جو لوگوں نے فلمیں ڈرامے بنا دی ہیں مرحب کے اوپر، میں نے دیکھا تو میں نے کسی کو اعتراض لکھ کے بھیجا، بھئی آپ نے یہ کیا بنایا یہ مرحب کا؟ اس زمانے کا مرحب آج کہاں سے لے کے آؤں؟ جیسا ملا میں نے ویسا بنا دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو میں نے کہا بھئی یہ کام صاحب نے تو نے بنایا اس کا قد اور یہ وہ. تو بہرحال یہ مرحب آیا. ایک مرتبہ آنے کے بعد جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی، حملہ کیا. مولا نے تلوار سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. جب گر گیا نا مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح وار نہ کر سکا. مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، میں حملہ نہیں کروں گا، تو حملہ کر. اس نے پھر حملہ کیا. علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا. کہ آخری موقع دے رہا ہوں آ جاؤ. اب مولا نے ذوالفقار کھینچی، اس نے چست لگائی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر. اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی. لوگ کہنے لگے ہوا کیا؟ 2 ٹکڑے گرے.
حارث آیا، انتر آیا، دیکھ چکے تھے مرحب کا کیا ہوا، پھر بھی بھاگے نہیں. کافر تھے، یہودی تھے، لیکن غیرت مند تھے. اور مت پڑھوائیں مجھ سے، بس یقین مانیے کہ ابھی خیبر بہت باقی ہے. جناب امیر المؤمنین نے جب مرحب، حارث اور انتر کو مار دیا تو اب ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو. کہا لاشیں تو اٹھا لو. کہا اس شیر کے سامنے سے لاشیں کون اٹھا کے لائے؟ انہوں نے دروازہ بند کیا. اب بیچ میں نے کہا نا کھائی تھی، گہری کھائی تھی. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے، خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا. اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے. صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پہنچا دوں. توجہ، نعرہ نہیں آئے گا. مولا نے خیبر کا در اکھاڑا، سب کو کہا سوار ہو جاؤ، اس پار لے گئے، پھر آئے. جناب سلمان کہتے ہیں تعجب مجھے اس پہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تھا، تعجب اس پہ تھا کہ جب علی آ جا رہے تھے علی کے پاؤں زمین پہ نہیں. ابھی تو صرف در اکھاڑا ہے کہ جانے گرامی جناب امیر آ گئے خیبر میں. اب ایک مرتبہ کسی سے کہا جاؤ جا کے رسول خدا کو بلا لاؤ. پیغمبر اسلام تشریف لائے. سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک ہے. کہا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ تو جناب امیر سے کہا یا علی کیا بات ہے، آپ خوش نظر نہیں آ رہے. کہا یا رسول اللہ جب میں آیا نا تو مرحب مقابلے پہ آ رہا تھا تو خیبر کی ساری خواتین اور بچے شور مچا رہے تھے، ابھی مرحب جائے گا اسے مار دے گا. لیکن جیسے ہی میں نے مرحب کو پچھاڑا تو مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی. یا رسول خدا میری غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ دشمنوں کا، یہودیوں کے بھی بچے روئیں. ان سب نے جناب امیر کا کردار دیکھا کہ اتنا شجاع، اتنا بڑا شیر اور اس سے زیادہ بڑا رحم دل. مولا نے کہا خبردار کسی کو رسیاں نہ باندھنا. مجھ سے خواتین اور بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں برداشت نہیں ہوتی.